اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ ہمارا حال جانتے ہیں۔ اللہ آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ ہم نے مخلوق سے بہت کچھ چھپایا، آپ پر سب ظاہر ہے، آپ ہماری اصل حقیقت جانتے ہیں۔ اللہ ہم عاجز آ چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں۔ اللہ صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ ہم آپ سے آج مدد مانگنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے محبوب کے امتی ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں، اللہ بہت پچھتا رہے ہیں۔ اللہ اب کیا کریں، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اے اللہ آپ مہربان ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفار و ستار ہیں۔ اللہ اس کا کوئی ثبوت ہمیں اور نہیں چاہیے، ہماری اپنا وجود اس بات کی دلیل کے لیے کافی ہے کہ آپ ستار اور غفار ہیں۔ اللہ ہم میں سے ایک ایک کا وجود کافی ہے، اگر آپ ستار نہ ہوتے تو ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ اللہ آپ اگر ستار نہ ہوتے، آپ مہربان نہ ہوتے، اللہ آپ کریم نہ ہوتے، آپ رحیم نہ ہوتے، آپ نے ہمیں کچھ دینے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو آپ ہم کو یہاں کیوں آنے دیتے؟ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جب کوئی سیٹھ اللہ کسی اللہ جب کوئی سیٹھ کسی غریب کو بلا دیتا ہے اور کہتا ہے آ جانا میں تمہیں کچھ دے دوں گا، اللہ وہ غریب بڑی امید میں لگ جاتا ہے، کپڑے بدل کے اس سیٹھ کے ہاں جاتا ہے اور جاتے وقت بچوں سے کہہ کے جاتا ہے بچوں آج تو سیٹھ صاحب نے بلایا ہے، آج تو خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ اے اللہ اللہ ہمیں یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ ہم بھی تو آپ کے بلانے پر آئے ہیں۔ اللہ آپ نے ہم کو بلایا ہے، اللہ کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، اللہ کچھ لینے کے لیے تو نہیں بلایا۔ اے اللہ ہم بھی بڑی امید کے ساتھ آئے ہیں، اللہ اپنی جھولیاں پھیلائے ہیں، اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجیے، اللہ ہماری جھولیاں بھر، اللہ ہماری جھولیاں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں۔ اللہ خدا کی قسم، اللہ جتنے فقیر بھیک مانگتے ہیں اللہ ہم ان سے بڑے فقیر ہیں، اور وہ جن سے مانگتے ہیں آپ ان سب سے بڑے داتا ہیں۔ آپ کریم ہیں، آپ غنی ہیں، آپ ملک الملوک ہیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، اللہ تقوی دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اللہ اپنا عشق دے دیجئے، مخلوق سے استغنا کی صفت دے دیجئے، پاک دامنی دے دیجئے۔ اے اللہ اچھا انسان بنا دیجئے، اللہ اچھا انسان بنا دیجئے، اللہ اچھا انسان بنا دیجئے۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ آپ کہہ دیجئے کن تو ہو جائیں گے ہم نیک، اللہ ہمیں نیک بننے کا حکم دے دیجئے۔ اللہ اے رب کریم، اے اللہ جب فقیر رمضان کی رات میں بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے تو بچوں سے تو امید دلا کے بیٹھ جاتا ہے، اور بچے گھر کے دروازے پر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، اب ابو آئیں گے کچھ لائیں گے تو 2 دن کے فاقے کے بعد کچھ کھانے کو ملے گا۔ اے اللہ ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، گناہ کرتے کرتے کمر ٹیڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے اور دل سیاہ ہو گیا۔ اے رب کریم آج ہمیں بخش دیجئے، آج معاف کر دیجئے، آپ کی صفات جمال کا واسطہ، آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ حنان و منان ہیں، آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ کی ان صفات کا واسطہ اے اللہ مایوس نہ فرمائیے، نا امید نہ فرمائیے، اللہ نا امید نہ فرمائیے۔ اے رب کریم اللہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار پڑا، پھر وہ صحت یاب ہو گیا، اس نے صحت یابی کی خوشی میں اعلان کروایا جاؤ ملک کے تمام جیلوں میں اعلان کر دو
کہ آج بادشاہ صحت یاب ہوئے ہیں، ان کا غسل صحت ہوا ہے، آج جو قیدی دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے گا بادشاہ کی طرف سے اس کو فوراً رہائی مل جائے گی، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ یہ سنا جیل کے قیدیوں نے تو ان میں ہلچل مچ گئی، تمام قیدیوں نے افسروں سے خوشامد کرنی شروع کی، ہم کو بھی لے چلیے، ہم بھی جائیں گے دربار، ہم بھی معافی مانگیں گے۔ ایک پھانسی کی کال کوٹری میں پھانسی کی سزا کے انتظار میں ایک قیدی تھا جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی تھیں۔ اس نے جیل کے افسروں سے کہا، صاحب میری بیڑیاں بھی مت کھولیے، میری ہتکڑیاں بھی مت کھولیے، میں انہیں بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا بادشاہ کے دربار تک جانا چاہتا ہوں، شاید ان کو مجھے دیکھ کر رحم آ جائے۔ افسروں نے اجازت دے دی اور وہ قیدی اپنی بیڑیوں میں گھسٹتا ہوا دربار خاص تک پہنچا اور تخت شاہی کے سامنے جا کر گر پڑا اور جا کر اس نے بادشاہ سے کہا، میں اقراری مجرم ہوں، مجھے سزا صحیح سنائی گئی ہے، مگر بادشاہ سلامت میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کبھی جرم نہیں کروں گا، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مجھے اپنے بچوں کی جان کی خیرات دے دیجئے، مجھے رہا کر دیجئے، مجھے رہا کر دیجئے۔ بادشاہ کو رحم آ گیا اور بادشاہ نے فیصلہ کر دیا، بیڑیاں کھول دی جائے، ہتکڑیاں نکال دی جائیں اور ساز و سامان کے ساتھ اس شخص کو اپنے گھر میں بھجوا دیا جائے۔ اللہ 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 ہم کو بھی آج کسی نے کہا کہ کولہاپور کی اس مسجد میں آپ کا دربار خاص لگے گا، ہم اپنی گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں، اللہ ہم اپنے گناہوں کی بیڑیوں میں گھسٹتے ہوئے آئے ہیں اور آپ کے تخت جلال کے سامنے اللہ ہم اپنی پیشانی رگڑ کر آج آپ سے رہائی مانگنے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں رہا کر دیجئے، جہنم سے رہا کر دیجئے، جہنم سے آزاد کر دیجئے، اللہ نافرمانی کی حرکتوں سے آزاد کر دیجئے۔ اللہ ہمارے جو عزیز بچے، اللہ جو نوجوان کمور بچے، اللہ ان کو اللہ ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے، ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے، اللہ ان کو پاک دامن رکھیے، اللہ ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو، سب کو پاک دامن رکھیے، سب کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے۔ اے اللہ ہمارے پورے گھرانے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، ہمیں عامل قرآن بنا، ہمیں داعی قرآن بنا، ہمیں عالم قرآن بنا، ہمیں عاشق رسول بنا، ہمیں عاشق صحابہ بنا، اللہ ہمیں عاشق صحابہ بنا، اللہ ہمیں عاشق صحابہ بنا۔ دل اللہ بدن ہمارے یہاں رہیں اور دل ہمارے مکے مدینے میں رہیں، اللہ ایسی محبت نصیب فرما، ایسی حضوری نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں مت دھتکاریے، اللہ مت محروم کیجئے۔ اللہ آپ دھتکارنے کا حق رکھتے ہیں، بلا شبہ ہم اسی کے مستحق ہیں، مگر میرے اللہ، اے اللہ اس پورے مجمع پر ایک نظر رحمت کی ڈال دیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے۔ اللہ کوئی تو ہوگا جو آپ کی پسند کے لائق ہوگا، کوئی تو ہوگا اللہ، کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا شیدائی بنا لیجئے، اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، انسانیت کا خادم بنا دیجئے، اچھا انسان بنا دیجئے، غریبوں کا خدمت گزار بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہم آپ کے کچھ کمزور غریب بندوں اور بندیوں کی خدمت کر سکیں۔ اے رب کریم، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کچھ خوش نصیب بندے اور آپ کے خوش نصیب بندیاں آج کی مبارک رات میں اللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اللہ حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ اے رب کریم صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے اور کچھ دیوانے احرام باندھ کر لبیک لبیک کی صدا لگا رہے ہوں گے۔ اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں ان کو اور پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ
اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بہادر بنا، ہم کو احساس ذمہ داری عطا فرما، ہم کو منظم امت بنا، ہم کو منظم امت بنا۔ اللہ ہم کو اپنے ملک کو امن اور انصاف کا گہوارہ بنا دینے کی محنت کے لیے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ منہ نہ موڑیے، اللہ منہ نہ پھیریے۔ اللہ اگر آپ نے ہماری طرف سے رخ پھیر لیا پھر کون ہوگا جو ہمیں امان دے گا، پناہ دے گا؟ اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ آپ ہیں آپ، اللہ کوئی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ کبھی زندگی میں آپ ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے گا، کبھی بے سہارا مت چھوڑیے گا۔ معذوری اور محتاجی سے بچائیے، کامل درجے کی صحت عطا فرما، شفاء کامل عطا فرما، ہمت اور قوت عطا فرما، نشاط اور چستی عطا فرما، بابرکت اور حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، برکتوں کا ماحول پیدا فرما، خوشیوں کا ماحول پیدا فرما۔ اللہ ہم کو اپنے گھروں کے چلانے کا سلیقہ عطا فرما، بابرکت روزی عطا فرما، بابرکت مکان عطا فرما، بابرکت سواری عطا فرما، بابرکت اہل و عیال عطا فرما، بابرکت پڑوس عطا فرما، بابرکت علم عطا فرما، اور بابرکت زندگی نصیب فرما، اور اپنے وقت پر بابرکت موت نصیب فرما۔ اے اللہ دور دور سے لوگ آتے ہیں اس امید پر کہ اس محفل میں جو دعائیں مانگی جائیں گی اس پر آپ کی توجہ ہوگی۔ اے اللہ ہمارے وہ تمام اکابر و مشائخ جن کے ہم پر بالواسطہ یا بلا واسطہ احسانات ہیں، ان کو اپنا قرب کا خصوصی مقام عطا فرما، اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے اس ملک میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت خواجہ معصوم سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے تمام صاحبزادگان، حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسحاق دہلوی، حضرت شاہ عبد الغنی مجددی، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی، حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند، اللہ حضرت مولانا الیاس، حضرت نانوتوی، اللہ ان سب کو بہترین صلہ عطا فرما، بہترین صلہ عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے روئیں پر ان کے احسانات ہیں۔ اگر حضرت مولانا الیاس نے ایسی محنت نہ کی ہوتی تو آج کروڑوں لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے، دین سے دور ہو چکے ہوتے۔ اللہ وہ روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ اللہ ان کے صاحبزادے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری، حضرت مولانا یونس صاحب، اللہ حضرت مولانا یونس صاحب جنہوں نے اس علاقے میں زبردست محنت کی، اللہ ان کو بہت اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ ہم سب کی طرف سے، ہمارے خاندانوں کی طرف سے ان کو بہترین صلہ نصیب فرما۔ خاص طور پر مہاراشٹر کا کوکن کا یہ علاقہ، اللہ وہ مرد مجاہد جس کا نام تھا مولانا یونس، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ ان کو دیکھنے والے یہاں بہت لوگ موجود ہیں، اللہ ان کی محنتوں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو کی طرف سے ان کو بہترین صلہ عطا فرما، اور اللہ اس صوبے کو، اس ضلع کو، ایک کچے پکے مکان کو توحید و سنت کا گہوارہ بنا۔ مدارس کو قبول فرما، مکاتب کو قبول فرما، اسکولوں کالجوں کی حفاظت فرما، صحیح راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری بچیاں بڑے خطرے میں ہیں، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان بچیوں کو اپنی عزت کی حفاظت کا سلیقہ سکھا۔ ساری بچیوں اور عورتوں کو پردہ نشیں بنا، حجاب اور پردے کے کلچر کو اللہ پھر سے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم کہاں گئے وہ دن، کہاں گئے کہ ہر گھر کے کونے سے میں رات کے آخری حصے میں کچھ سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ اللہ مائیں تہجد میں روتی تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کی آنکھ آوازوں سے کھل جاتی تھی، اور وہ بچے اٹھ کر امی کے پاس جاتے تھے، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امی کیا آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ میں کیا ابو جان سے کہوں دوا لائے؟ اور ماں کہتی تھی بیٹا تو سو جا، کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر آپ رو کیوں نہیں ہیں؟
تب مجبوراً ماں کہتی تھی بیٹا مجھے اپنی آخرت کی فکر ہو رہی ہے، میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں اللہ، کہاں چلی گئی وہ مائیں اللہ۔ اللہ ہمارے گھر کی خواتین کو تقوی والا بنا، نماز والا بنا، تہجد والا بنا، دعا والا بنا۔ اللہ یہ ہمارے نوجوان اللہ جن کے چہروں سے اللہ ایمان کی روشنی نظر آتی ہے، جو مجلسوں میں 2 گھنٹے کا بیان سنتے ہیں، تڑپ تڑپ کر سنتے ہیں، بلک بلک کر روتے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو کامل درجے کا تقوی نصیب فرما، نفس و شیطان کو ذلیل کر دے، ناکام کر دے اللہ، نفس و شیطان کو ناکام کر دے اللہ، نفس و شیطان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، انجام قریب ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاج چلے گا بنجارا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہمارے کپڑے اتارے جائیں گے، ہم کو نہلایا جائے گا، ہمیں اللہ پتہ بھی نہیں چلے گا کون ٹھنڈے پانی سے نہلا رہا ہے، کون گرم پانی سے نہلا رہا ہے۔ اللہ اللہ، پھر ہمیں کفن پہنایا جائے گا، پھر ہم کو لے جایا جائے گا، ہماری نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد سب لے جائیں گے قبرستان، اور قبر میں اکیلے لٹا کر سب واپس آ جائیں گے، اولاد بھی واپس آ جائے گی، رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے، دوست بھی واپس آ جائیں گے، کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ اللہ اس وقت جب فرشتے سوال کریں، اللہ ہمیں صحیح جواب دینا ہمارے لیے آسان کر دیجیے گا، صحیح جواب دینا ہمارے لیے آسان کر دیجیے گا۔ مہربانی فرما دیجیے اللہ، مہربانی فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔